یار کتنی عجیب بات ہے کہ جنہوں نے آخری نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، سفر ہو یا حضر، گھر ہو یا باہر، مسجد ہو یا میدان جنگ میں، ہر جگہ نبی کی تربیت، تعلیم اور ماتحتی میں رہے، جن کو چلنا، جن کو پھرنا، جن کو کھانا پینا، عبادت، نماز، سیکھنا سکھانا، ہر چیز نبی نے سکھائی، حتیٰ کہ زندگی کا ہر لمحہ نبی کی تربیت میں تکمیل کو پہنچا، تو پھر نبی نے بھی ان کو صدیق، فاروق، غنی کے القابات اور ٹائٹل سے بھی نوازا۔ تو یہ لوگ نبی کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے، یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ سننا بھی کتنا عجیب اور ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن شیعہ حضرات کا یہی عقیدہ ہے۔ یقین نہیں آتا تو چلو انہی کی کتاب سے واضح کرتے ہیں، ان کی معتبر کتاب الکافی، اس میں یہ روایت منقول ہے، عن ابی جعفر قال كان الناس اهل ردۃ بعد النبی علیہ السلام الا ثلاثہ، اور اس کی تفصیل میں اہل ردت کی تفصیل میں یہ کہتے ہیں کہ اہل ردت اس سے مراد ارتداد ہے، یعنی صحابہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، سوائے 3 صحابہ کے، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم، نعوذ باللہ۔ یعنی صرف ابو بکر، عمر اور عثمان ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام صحابہ مرتد اور نعوذ باللہ دین سے فارغ ہو چکے تھے۔ حیات القلوب میں بھی علامہ باقر مجلسی نے صاف یہ عبارت لکھی ہے کہ حضرت بکر، عمر، عثمان نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، کفر میں اتنی ترقی کی کہ ان میں خیر و ایمان کا کچھ بھی حصہ باقی نہیں رہا، ولایت علی کا انکار کرنے سے ایمان سے برگزشتہ ہو گئے، یعنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور روضۃ الکافی، الاختصاص اور بہت سی شیعہ کتب کے اندر اسی مفہوم کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ شیعہ مکتب فکر کے مطابق چند ناموں کے علاوہ سب صحابہ ارتداد کے الزام میں شامل ہیں، یعنی سب کے سب صحابہ مرتد ہو گئے۔ لیکن پھر کمال کی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انہی حضرات کی کتاب کے اندر ہم ایسی روایات دکھاتے ہیں جن سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت کی محبت ظاہر ہوتی ہے، جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں اہل بیت اپنے رشتے ان سے جوڑ رہے ہیں اور اپنا خیرخواہ اور رہبر ان کو مان رہے ہیں، جی ہاں، شیعہ کتب سے ہی ثبوت حاضر ہیں۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6 کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی، اور اسی طرح کی ہے جس طرح ان کی بیعت کی تھی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار اگر کسی شخص پر بیعت کے معاملے میں اتفاق کر لیں تو یہی اللہ کی رضا سمجھا جائے گا، یہی رضا الہی ہے۔ اسی کتاب نہج البلاغہ کی دوسری جگہ میں مذکور ہے کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوئیں، اور صحابہ بہترین لوگ تھے، اتنے عبادت گزار اور پرہیزگار کہ رات کو عبادت کر کے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ جاتے تھے۔ سیدنا علی نے پھر ان کو اپنا بھائی کہا۔ اسی کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا ابو بکر، عمر، انہوں نے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں ذرا سا بھی ظلم کیا تھا یا آپ کے حق دبائے تھے؟ تو امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو صدیق نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ بحار الانوار حصے اول میں شہدائے کربلا کے ناموں میں ایک نام عثمان بن امیر المؤمنین یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ابو بکر بن امام حسن رضی اللہ عنہ بھی مذکور ہے۔ الشافی ترجمہ اصول کافی کی جلد سوم میں حضرت ابو بکر صدیق کی اہل بیت سے رشتہ داری بھی مذکور ہے کہ حضرت امام باقر کی شادی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے ہوئی، اور امام جعفر کی والدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ام فروہ جو بیوی ہیں امام باقر علیہ السلام کی، ماں ہیں امام جعفر صادق کی، جو کہ دونوں ہی امام معصوم ہیں شیعہ کے نزدیک، یہ ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی ہیں۔ چلو یہاں تک تو بعد والی نسلوں کا ذکر تھا۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی یعنی جو حضرت علی کی بیٹی ہیں ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کروایا، اور یہ بھی شیعہ
شیعہ حضرات کی ایک نہیں بلکہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ الکافی، مجالس المؤمنین، المبسوط فی فقہ الامامیہ، مناقب آل ابی طالب، الاستبصار، بحار الانوار، یہ شیعہ حضرات کی کتب انہی کے مکتبے کے چھاپے ہیں جن میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ تو اب آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کر لیں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہاجرین اور انصار جن کو یہ لوگ کافر اور مرتد کہتے ہیں، ان کی رضامندی کو کیوں حضرت علی اللہ کی رضامندی فرما رہے ہیں؟ اگر یہ صحابہ کافر اور مرتد ہیں تو حضرت علی ان کی عبادت اور پرہیزگاری کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اگر صحابہ کافر تھے نعوذ باللہ من ذالک تو حضرت علی نے ان کو اپنا بھائی کیوں کہا؟ ایک معصوم امام کافر کو بھی بھائی بنا سکتا ہے کیا؟ ابو بکر کافر ہیں تو امام جعفر صادق ان کو صدیق کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر کیوں ابو بکر کو صدیق نہ ماننے والوں پر غصہ کر رہے ہیں؟ پھر کیوں ابو بکر صدیق کے دشمنوں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اپنے دشمن اور کافر کے نام پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھتا ہے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق دین سے پھر گئے تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، تو اہل بیت نے حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں شادیاں کیوں کی؟ کیا امام معصوم اپنی نسل کافر کی نسل میں شامل کر رہا ہے؟ اگر حضرت عمر کافر تھے تو حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ان سے کیوں کیا؟ کیا ایک معصوم امام اپنی بیٹی کو کافر کے نکاح میں دے سکتا ہے؟ تو اگر مجھ سے یا آپ سے یہ کہا جائے کہ کیا آپ، جی ہاں آپ اپنی بیٹی کو کسی کافر کے نکاح میں دے سکتے ہیں، تو ہمارا جواب تو ہوگا نہیں۔